دوستوں میں آپ کو اسٹوریز آف سائنس فرام دی اسلامک پاسٹ کے اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج اس پروگرام میں کئی ہفتے کے بریک کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مصروفیات علمی قسم کی تھیں جو اس بریک کے بغیر جن کو میں پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اب ہم اس پروگرام کو سیزن وائز کریں گے۔ یہ جو سیزن چل رہا ہے اس کو ہم سیزن 1 کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہم سائنس اسٹوریز کے پروگرام کو ہی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے سیزنز آئیں گے اور ہر سیزن کا اپنا ایک تھیم ہوگا۔ دوستو، آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کے تعارف کے طور پر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو مغرب ہے، آج کا جو یورپ ہے اور امریکہ کا علاقہ ہے جس کو ہم عام طور پر مغرب کہتے ہیں، اس میں عالم اسلام کی 3 بڑی شخصیتیں بڑی پاپولر ہیں۔ ایک ہمارے شاعر ہیں مولانا روم، ان کی مثنوی بہت پاپولر ہے۔ دوسرے ابن سینا، جو کہ بطور ایک میڈیسن کے آدمی کے، مین آف میڈیسن کے، وہ عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ اور دوسرے ابن رشد، جن کا مقام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بطور فلاسفر کے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اور مغرب کا چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی بھی ان 3 ناموں سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ اچھا، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں زیادہ اسٹریس ہمارا ابن رشد کے اوپر ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے اندر ابن رشد کا تعارف کچھ اور طرح کا ہے، اور عالم مغرب میں ابن رشد کے تعارف کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ عالم اسلام میں بالعموم ابن رشد کا تعارف امام غزالی کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ امام غزالی کے بارے میں تصور یہ ہے کہ انہوں نے یونانی فلسفے پر ایک زبردست قسم کی تنقید کے نتیجے میں اسلام کو یونانی فلسفے کے اثرات سے محفوظ کیا، اس لیے ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ اور ابن رشد کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے، کہ وہ یونانی فلسفی ارسطوٹل کے بہت بڑے شارح ہیں، اس کے سپورٹر ہیں۔ اس کو تسلیم کرنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کی حقانیت کو ثابت کرنے میں ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور امام غزالی کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ تو لیکن عالم اسلام کے اندر اس کے نتیجے میں ابن رشد کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے۔ جہاں ایک طرف امام غزالی حجت الاسلام ہے، وہاں ابن رشد کو زندقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خاصے بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں جو ان کو زندقہ سمجھتی ہے، جو ان کو گمراہ سمجھتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات الگ ہے، لیکن اصل میں اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابن رشد کو سمجھنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں وہ امام غزالی کے حوالے سے کی گئی ہیں۔ یہ ایز سچ ایک ان کی زندگی کا، ان کے فکریات کا ایک ہی پہلو ہے جس پر ہماری ان کے بارے میں معلومات، ہمارے ان کے بارے میں جو تاثر قائم ہوا ہے وہ اسی بنا پر ہوا ہے کہ ہم نے ان کو امام غزالی کے حوالے سے سمجھا اور پہچانا ہے۔ ان کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی 11ویں صدی کے ہیں اور ابن رشد 12ویں صدی کے ہیں۔ یعنی جیسے امام غزالی کا انتقال 1110-1112 عیسوی اس دوران ہوا، جبکہ ابن رشد کی پیدائش 1117-1118 میں ہوئی ہے۔ گویا ان کا جو فکر کا جو ان کا ڈیولپمنٹ ہے ظاہر ہے امام غزالی کے بعد ہوا ہے، اور وہ اس ایرا میں ہوا ہے جو کہ ڈومنیٹ کرتا تھا امام غزالی کے ذریعے سے، امام غزالی کی وجہ سے۔ تو ان کی پوری جو کرٹیسزم ہے، مثال کے طور پر غزالی نے لکھی کتاب انکوہرنس آف دی فلاسفرز، یعنی تحافت الفلاسفہ عربی میں اس کا نام تھا، یعنی فلسفے کی خرابیاں۔ اس کے خلاف اس پر تنقیدی نظر ڈالی ابن رشد نے 60-70 سال کے بعد امام غزالی کے انتقال کے۔ تو ان کی کتاب کا نام تھا تحافت التحافہ، یعنی انکوہرنس آف دی انکوہرنس، یعنی غلطیاں جو نکالی ہیں فلسفے کی، اس کی غلطیاں کیا ہیں، خود اس کتاب میں کیا غلطیاں ہیں۔ تو اس طرح کے بڑا ڈائلاگ، بہت زبردست قسم کا ڈائلاگ، ایک انٹلیکچوئل ڈائلاگ چلا ہے عالم اسلام کے اندر ان چیزوں کے اوپر۔ امام ابن رشد کا جو اصل اسٹینڈ ہے اس کو الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا بنیادی چیزیں چند میں یہاں پیش کرتا ہوں۔ ان کا ایک کہنا یہ ہے کہ مذہب اور فلسفے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی وحی اور عقل ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ان کا مزید کہنا یہ ہے کہ اگر
کوئی اس طرح کی چیز پائی بھی جاتی ہے جو عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسکرپچر کو یعنی کتاب کو یعنی وحی کے اسٹیٹمنٹ کو ہم ایلیگوریکلی سمجھیں، یعنی ایلیگورک اس کا انٹرپریٹیشن ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام اور فلسفے کا، اسلام اور یونانی فلسفے کا ایک بہت خوبصورت بلینڈ تیار کیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کو یعنی مذہب کو فلسفیانہ معیار پر انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے فلسفے کو مذہب کا ایک جز بنا دیا۔ یہ فکر بہت جلد ان کی کتابیں لاطینی زبان میں ترجمہ ہوئیں، چنانچہ یورپ میں پہنچنے لگیں، اور یورپ میں بھی پھر مسائل کھڑے ہوئے، لیکن بتدریج یورپی ذہن نے یہ تسلیم کیا، یہ سوچا کہ جس طرح سے ابن رشد نے ان کو ایویروز کہا جاتا ہے، جس طرح ایویروز نے فلسفے کو بنیاد بنا کر اپنے مذہب کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس طرح سے یہ کام ہمیں کرسچینٹی کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ تصور جب پاپولر ہوا تو اس کو لوگوں نے اس کا نام دیا ایویروئزم، اس کو ایویروئزم کہا گیا۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ویسٹ کے اندر کہ دو طرح کے فیکٹ ہیں، ایک وہ فیکٹ جو کہ وحی میں بیان ہوتے ہیں، اور ایک وہ فیکٹ جو کہ ان کو عقل بیان کرتی ہے۔ دونوں فیکٹ ہیں، دونوں سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ تھیوری آف ڈوئل ٹروتھ، دو ٹروتھ کی تھیوری ڈیولپ ہوئی، اور لوگوں نے اس پر کام گویا کہ کرنا شروع کیا۔ یہ جو رینیساں کے جتنے بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے تھنکرس ہیں رینیساں پیریڈ کے، وہ سب کے سب شدت سے متاثر ہیں ابن رشد سے، ایویروز سے، اور اس حد تک ہیں کہ پورے ویسٹرن لٹریچر میں ایک ٹائٹل ان کو دیا گیا، دا انٹرپریٹر۔ جب کہیں دا انٹرپریٹر لکھا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے دیٹ از بینگ ریفر ٹو ابن رشد، ایویروز کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آل ٹائم بڑا فلاسفر ہے، تمام وقتوں کے میں سب سے بڑا فلاسفر کوئی ہے تو ابن رشد ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اہم باتیں ان کے بارے میں گویا کہ کہی گئی ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بات سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابن رشد کو صرف فلسفے کے پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ میں آج کے اس پروگرام میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فلسفے کے علاوہ بھی ابن رشد نے ایک بات بڑے انٹرسٹنگ کام کی ہے۔ انہوں نے مختلف میدانوں میں کام کیا۔ مثال کے طور پر وہ میدان جس کو آج ہم فزکس کہتے ہیں اس میں بھی کام کیا، وہ میدان جسے ہم میڈیسن کہتے ہیں اس میں بھی کام کیا، وہ میدان جسے ہم سوشیولوجی یا سوشل سائنس کہتے ہیں اس میں بھی کام کیا، اور اس طرح سے مختلف میدانوں میں انہوں نے کام کیا۔ بیسیکلی خود وہ ایک فقیہ تھے، ان کی ٹریننگ ایک فقیہ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے جو کام ہے مختلف میدانوں میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ مثال کے طور پر فزکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انہوں نے فورس کو پہلی بار ڈیفائن کیا، یعنی قوت کیا ہے، فورس کو کس طرح سے انہوں نے ڈیفائن کیا، پہلی بار ایسی ڈیفینیشن تاریخ میں ملتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ کسی حرکت پذیر باڈی، جو کائنیٹک موومنٹ ہے کسی باڈی کا، یعنی جو کہ باڈی حرکت میں ہے، تو اس کے حالت کو بدلنے کے سلسلے میں جس ریٹ سے کام کیا جاتا ہے اس کو فورس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جدید قسم کا، یا یہ کہیے کہ 19ویں 20ویں صدی کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ 12ویں صدی میں ابن رشد نے یہ بات کہی تھی۔ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اس سے پہلے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کہیں ملتے نہیں ہیں، صرف 17ویں صدی کے بعد ایسے اسٹیٹمنٹ آنے شروع ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا، ویلوسٹی کو ڈیفائن کیا، انہوں نے کہا ویلوسٹی آف اے باڈی از اکول ٹو فورس ایکٹنگ آن دی باڈی ڈیوائڈیڈ بائی اپوزنگ فورس آف دا میڈیم۔ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ابن رشد نے کہیں۔ یہ ظاہر ہے ان کا تعلق فلسفے سے نہیں ہے، لیکن دوسرے میدان میں جب انہوں نے کام کیا ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اس طرح سے ویژن کے بارے میں، یعنی ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ فیلڈ تھا، انہوں نے کام کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے ارسطوٹل کے جو نقطۂ نظر تھا اس کو ٹو کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے، اس شے میں سے شعاعیں نکلتی ہیں یا روشنی نکلتی ہے، وہ ہماری آنکھ تک پہنچتی ہے اور ہمارا ایک ویژن ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ ارسطوٹل کا ویو تھا، اسی کو ٹو کیا ابن رشد نے بھی، اور ظاہر ہے یہ ویو بعد میں بدلا گیا، لیکن بہرحال اس کو انہوں نے اسی کو ٹو کیا تھا۔ میڈیسن کے میدان میں انہوں نے ایک مشہور کتاب کلیات کے نام سے لکھی۔ اس کلیات کی خاص بات یہ ہے، اس میں زیادہ تر حوالے ابن سینا اور بقراط یعنی ہپوکریٹ کے ہیں۔ کچھ شاید ایسا لگتا ہے کوئی اوریجنل کام ان کا اس میں نہیں ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، لیکن انہیں زہروں
پر یعنی جو پوائزنس ہیں، اینٹیڈوٹس ہیں پوائزن کے، ان پر ایک کتاب لکھی. وہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور وہ لاطینی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، لیٹن میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوا. پھر اس طرح سے ایک وہ بیسیکلی جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی فقیہ ہیں، ان کی ٹریننگ ایک فقیہ کی حیثیت سے ہوئی ہے، اور ان کی 2 کتابیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میدان میں. وہ جس زمانے میں تھے، یہ اسپین میں سویلی جو وہاں کا دارالخلافہ تھا، وہاں پر وہ جج تھے، وہاں پر وہ بڑے فقیہ تھے، اور فقیہ کی حیثیت سے انہوں نے زندگی گزاری. اس میں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں ان کی. ایک کا نام ہے البدایہ والنہایہ، سمجھ لیجیے کتاب کا نام ہے. دوسری کتاب ہے فضل المقال. یہ 2 کتابیں بیسیکلی فقہ کی کتابیں، اور اس میں یہ معیاری کتابیں یہ آج بھی استعمال ہوتی ہیں. وہ علماء، وہ مفکرین جو ان کو زندگاہ کہتے ہیں، وہ بھی ان کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک علمی دنیا میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. ایک اور بات بڑا انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، انہوں نے اپنے وقت میں عورتوں کی حالت زار پر اپنی تحریریں پیش کی ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بالعموم اس وقت کے مفکرین کی بات یعنی سامنے نہیں آتی، لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کی صلاحیتوں کے ارتقاء کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. لگتا ہے کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور پوری زندگی ان کی فرما برداری میں اور خدمت میں گزرتی ہے، اور ان کی زندگی بالکل ایک ویجیٹیبل کی طرح سے زندگی ہے. وہ صرف شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں، بچوں کی پیدائش اور ان کی پرورش میں پورے وقت گزرتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عورتیں کچھ ہائر ویژن ڈیولپ نہیں کر پاتی، کچھ بڑے کام نہیں کر پاتی. ان کا کہنا بھی یہ بھی ہے، بڑے انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ جس شہر میں وہ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس شہر میں عورتیں ایک جزو معطل کی حیثیت سے رہتی ہیں. کچھ کام شہریت کے لیے، عام انسانوں کے لیے ان کے کوئی خدمات نہیں ہو پاتی ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان میں اس علاقے میں عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں دگنی ہے. یعنی یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کس حد تک یہ آبزرویشن صحیح ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ہے. انہوں نے کہا کہ عورتیں نہ صرف یہ کہ اپنا صحیح رول ادا نہیں کر پا رہی معاشرے کے اندر، بلکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. شاید کچھ وجوہات اس کو سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ، کیونکہ آبادی زیادہ ہے اس لیے وہ بہت سے کام شاید نہیں کر پاتی ہوں. ممکن ہے یہ بات ان کے ذہن میں رہی ہو. جو بات امپورٹنٹ ہے، جو بات میں یہاں آخر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے یہاں 2 بڑی فگرز ابن رشد اور امام غزالی. امام غزالی نے یونانی فلسفے پر سخت تنقید کی اور اس کو گویا ریجیکٹ کیا. اس کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر بتدریج نہ صرف فلسفہ وہاں سے ختم ہونا شروع ہوا، بلکہ فلسفے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اور علوم بھی اس سے وابستہ تھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ان کا بھی چلن بتدریج کم ہونے لگا. لیکن یورپ نے، مغرب نے ابن رشد کو تسلیم کیا اور ان کے جو فلسفے کو اڈاپٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پر سائنس کا چلن ہونا شروع ہو گیا. اور آج جس مقام پر ہم اور آپ ہیں، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابن رشد کو اپنایا تھا، جنہوں نے ابن رشد کو تسلیم کیا تھا، وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے علوم میں بہت آگے ہیں. اور جبکہ ہمارے ہاں اس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، تو ہم ظاہر ہے کہ ان میدانوں میں خاصے پچھڑے ہوئے ہیں. گو کہ اس وقت صورتحال میں آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ بڑی خوشائن تبدیلی ہے. آج اس موضوع پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے ابن رشد کے اوپر، اور ابن رشد کو ایک صحیح پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. ابن رشد ایک بہت بڑا آدمی ہے، اور اس کے اثرات بڑے گہرے ہیں. اس وقت کی جو تہذیب ہے مغرب کی، اس پر ابن رشد کے اثرات ہم انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے.